آج ہم کو عرض کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ کی 25 سال سے لے کر کے 40 سال تک کی جو زندگی تھی وہ خانگی معاملات میں گزری، یعنی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ بھرپور زندگی اور ایک مثالی زندگی پوری دنیا کے لیے عطا فرمائی۔ 40 سال کی عمر پاک جب ہوئی آپ کی تو آپ تنہائی پسند کرنے لگ گئے، بھیڑ بھاڑ سے اپنے آپ کو دور کر لیا اور گوشے تنہائی میں جا کر کے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی خواہش ہونے لگی، اور اس غرض سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تقریباً 4.5 کلومیٹر دور اس وقت خانہ کعبہ سے غار ہیرا میں جا کر کے عبادت کرتے تھے۔ ہیرا یہ جبل نور ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے اوپر ایک غار ہے، یہ تقریباً 3000 فٹ اونچا ہے۔ سب سے اوپر کی چوٹی پر جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی اختیار کرتے تھے۔ یہ گوشہ نشینی تھی، اور اس وقت تک ابھی کوئی وحی نہیں آئی تھی، نہ ہی کوئی آیت اتری تھی قرآن کی، لیکن اس سے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن 3 دن تک اس غار میں تشریف لے جاتے تھے۔ اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکمل صحت رہیں، یہاں تک کہ آپ کے کھانے کا انتظام وہ خود کرتیں، گھر سے کھانا لے کر کے وہ خود جاتیں اور پہاڑ پر کھانا دے کر کے پھر واپس آتیں۔ آج ایک بار چڑھ جائے کوئی اس پہاڑ پر تو 8 دن تک پٹھے درد کرتے ہیں، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن میں 2 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کبھی 3 مرتبہ جاتی تھیں اور آتی تھیں خدمت مصطفیٰ میں۔ پھر یہ دن گزرتے رہے تو وہی ایک دن جب آپ کی عمر مبارک کا 40واں سال تھا، جبرائیل امین علیہ السلام آئے غار میں، اور وحی کے اترنے کے معاملات وہاں سے شروع ہوئے۔ جیسے کہ میں نے تفسیر کے پہلے دن بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کی سب سے پہلی آیت کیسے نازل ہوئی۔ جبرائیل امین علیہ السلام آئے غار میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا، پڑھو۔ حضور نے فرمایا میں نہیں پڑھنے والا۔ پھر جبرائیل امین نے سینے سے سینہ لگا کر بہت تیزی سے بھیج دیا، اور اس کے بعد پھر چھوڑ دیا، پھر کہا۔ 3 مرتبہ جبرائیل امین نے اس طرح سے کیا، سینے سے سینہ لگا کر کے معانقہ کرتے تھے، اور 4تھی مرتبہ میں جبرائیل امین نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر پڑھنا شروع فرمایا، یہاں تک کہ 5 آیتیں نازل ہوئی۔ یہ آیتیں لے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اترے، اور سب سے پہلے جو خبر دی گئی وحی کے اترنے کی وہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے ورقہ بن نوفل، اس زمانے میں عیسائیوں کے ایک بہت بڑے عالم کا نام ہے ورقہ بن نوفل، یہ ایک عبادت گزار شخص تھے، ان کے پاس حضرت خدیجہ لے کر کے گئیں۔ وہ ان کے خاندانی بزرگ بھی تھے کہ معاملات پوچھنے کے لیے کہ یہ کیا معاملات ہیں۔ ورقہ بن نوفل کے پاس جانے کے بعد انہوں نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ۔ حضور نے پورا واقعہ بتایا، غار ہیرا میں کیا کیا پیش آیا۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو، آپ کے پاس جو فرشتہ آیا وہ عام فرشتہ نہیں، بلکہ وہ پچھلے نبیوں کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتا تھا، اور اگر وہ فرشتہ آپ کے سامنے آیا ہے تو اللہ نے آپ کو نبوت کے لیے چنا ہے، آپ اس کے رسول ہیں، آپ اس کے نبی ہیں۔ اور ورقہ بن نوفل ایمان لائے ہوئے لوگوں میں سے نہیں ہے، لیکن خواہش یہ کی کاش میں اس زمانے میں جب آپ کی اعلان نبوت ہوگا اور میں تندرست ہوتا تو میں مکمل آپ کی خدمت میں حاضر رہتا، اس لیے کہ عنقریب وہ دن آئیں گے جب آپ کو آپ کے خاندان والے اور آپ کے شہر والے اتنا سخت ظلم کریں گے کہ آپ کو اپنا وطن چھوڑنا ہوگا۔ یہ پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے آئے۔ اب وحی کے اترنے کے سلسلے کو تھوڑے دنوں تک کے لیے اللہ نے موقوف رکھا، وحی نہیں آئی دوسری،
لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اس بات کی تمنا رہتی، اس وحی کے انتظار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرگرداں رہتے، کیونکہ ایک بار جو پیغام محبت آیا ہے اس پیغام محبت کو دوبارہ سننے کا شوق۔ پھر ایک بار مکہ کے بازار سے گزر رہے تھے، کسی نے پکارا محمد محمد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ حضور نے پلٹ کر کے اس آواز کی طرف دیکھا تو آسمان اور زمین کے بیچ میں وہی فرشتہ یعنی جبرائیل امین، وہ اتنی بڑی شکل میں کرسی پر براجمان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا جبرائیل کو اس حالت میں، تو اس کے بعد آسمان اور زمین پورا اس فرشتے سے بھر گیا ہے، جبرائیل امین سے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور پھر اس وقت کہنے لگے زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھاؤ، سخت ٹھنڈی لگ رہی ہے۔ جسم کے اندر وحی کے اترنے کے جو آثار تھے، وہ پوری باڈی شیک ہوتی تھی۔ اس کے بعد آپ گھر میں لیٹے تھے، اسی حالت میں جبرائیل امین نے 19 آیتیں لے کر کے حضور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچایا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ آیتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مدثر کہہ کر پکارا، اے مدثر اٹھو، قم فانذر، لوگوں کو اللہ کا خوف دلاؤ، وربک فکبر، اور تمہارے رب کی تکبیر بلند کرو، اللہ اکبر کہو۔ پھر یہاں سے احکام شروع ہوئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو باضابطہ حکم ہوا کہ آپ اپنی قوم کے سامنے اعلان فرمائیں، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم یہ فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ پہلے اپنے رشتہ داروں کو اللہ کا خوف دلاؤ۔ سب سے پہلے جو شروعات ہوئی وہ یہاں سے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں میں اپنے سارے چچاؤں کو، اپنی پھوپھیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا، اور جمع کر کے ان کے سامنے دعوت اسلام پیش کی۔ سب سے پہلا مرحلہ یہی تھا دعوت کا، اپنے گھر سے شروع کیا، اور ان کے سامنے اس دعوت کو رکھا۔ ان میں اکثر لوگوں نے انکار کر دیا، اکثر لوگوں نے انکار کر دیا، وہ اپنے پرانے ڈھنگ پر ہی قائم رہے، کسی نے التفات نہیں کیا، توجہ نہیں کی۔ پھر یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امیج تھی پورے مکہ میں ویسی تھی کہ حضور کی بات پر لوگ آنکھ بند کر یقین کرتے تھے، بڑی بڑی امانتیں رکھتے تھے۔ تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل ابو قبیس، وہاں پر مکہ میں ایک پہاڑی ہے یا اس کے قریب ایک پہاڑی، اس پہاڑی کے پاس سارے مکہ والوں کو بلایا کہ سب کے سب آ جاؤ، اور حضور کی آواز پر پورا مکہ جمع ہو گیا۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک سوال کیا، کہا کیا تمہارا خیال ہے میرے متعلق اگر میں یہ خبر دے دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تمہیں مارنے کے لیے کھڑی ہے، تو تم کیا میری اس بات کا یقین کرو گے؟ مکہ والوں نے ایک آواز میں کہا تھا، ہم نے تمہارے بچپن سے لے کر اب تک کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں، اگر آپ اس بات کی خبر دیتے ہیں تو ہم یقین ہی نہیں بلکہ اس سے لڑنے کی تیاری بھی کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں میری بات پر اتنا یقین ہے تو سنو، اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا آخری رسول ہوں، اور جن بتوں کے سامنے تم سر جھکاتے ہو یہ فضول ہے، یہ باطل ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ اعلان ہوا تو مجمع میں کھلبلی مچ گئی کہ ہمارے پرانے دین پر حملہ ہو گیا، ہمارے دھرم پر حملہ ہو گیا ہے۔ اور پھر اسی مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے سخت جملوں میں بات کہا، تباً لک یا محمد الہذا جمعتا، نعوذ باللہ، اس نے کہا برا ہو اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تم نے اس کام کے لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ یہ بولنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں سب سے پہلا برا جملہ کہنے والا یہی شخص تھا، کیونکہ اتنے سالوں میں کبھی کسی نے انگلی بھی نہیں اٹھائی، کبھی نہ اخلاق پر بات کی، نہ کسی نے سخت لہجے میں آپ سے بات کی، اخلاق کریمانہ وہ اعلیٰ معیار کے تھے۔ پہلی مرتبہ اس طرح کا کڑوا جملہ
اور تان و تشنی کے ساتھ گالی بھرا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ بات گراں گزری، بہت سخت ہوئی۔